حبيبنا وحبيب ربنا محبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا وموجودنا وحاضرنا وناظرنا غوثنا وغياثنا ومغيثنا نورنا ونور عيننا ونور عياننا ونور معيننا ونور إيماننا ونور إيقاننا ونور قلوبنا ونور صدورنا ونور أرواحنا ونور أبصارنا ونور أجسامنا سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله مولانا العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال پورے ذوق شوق عشق و محبت و پیار دے نال حضور دی بارگاہ دے اندر درود و سلام پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ آواز آنی چاہیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا قائد الغر المحجلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين صاحب صدر گرامی قدر خوش نصیب اور خوش بخت شرکائے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو پہلے تھانو مبارک بات پیش کرنا سنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد پاک دی خوشی دے اندر خوبصورت اہتمام اور انتظام کرنا پہلی اور آخری گزارش یہ کہ جیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے اندر سارے آئے ہو سونے دی بارگاہ دے اندر سونے دا ذکر سنن سنان واسطے کہ ساڑھے آقا آئے نے کملی والے آئے نے انہاں دی خوشی کرن واسطے آئے ہیں تے اجر دی امید رکھ دے ہو تو پھر ادب نو ملحوظ خاطر رکھو بچیاں نو کنٹرول کرو بیٹا جتھے بیٹھے ہو بیٹھے رہو بار بار اٹھو نا جے کسی اٹھ کے جانا ہے تو ہنے جاؤ ڈسٹرب نہ کرو نظام نو کیڑا خوبصورت انتظام کیتا ہے دل خوش ہو گیا ہے باغ باغ ہوگی طبیعت کہ قربان جاواں سونیا تیری شان تو
کہ تیرے منن والے تیرے غلام اجے بے پناہ موجود نے. جتنی خوشی ہوئی ہے نا اس سے خوشی دے نال ہی حضور دا میلاد سنو. اپنیاں نہ سناؤ، جے سانو بلایا تو پھر ساڈیاں سنو. اس واسطے تے سبحان اللہ ماشاءاللہ بھی بے جا نہیں ہونی چاہیے. ہر چیز اعتدال دے اندر اچھی لگ دی ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنی چاہیے، لیکن جدوں کسی گل دی سمجھ آئے تے سیانے جڑے نے انہاں نوں زیادہ اہمیت دیو کہ وہ سبحان اللہ کہن. مینوں حکم ملیا بندہ ناچیز وعدے دے مطابق حاضر ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میری تھاڑی حاضری قبول فرمائے. دو تین شیر ابتدا دے اندر بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر میلاد مصطفیٰ نو دیکھ کے اور انتظامات کو دیکھ کے، جذبہ دیکھ کے، ولولہ دیکھ کے، حضور نال محبت دیکھ کے میں نو ناصر صاحب دی ربائی یاد آ گئی ہے. ربائی بڑی خوبصورت ہے، دلانو موہ لین والی ہے. نعت خانہ کلو سندے رہندے ہو. میں نعت خانہ نہیں بیان سناواں گا حضور دا میلاد، لیکن میرا دل کردہ پہ ہے تھاڑی محبت نو دیکھ کے، تھاڑے ذوق نو دیکھ کے، تھاڑے شوق نو دیکھ کے. ایڈا خوبصورت انتظام میلاد پاک دا الحمدللہ اللہ قبول فرمائے. تو پھر سنو محبت دینار. ناصر صاحب نے بڑی خوبصورت ربائی لکھی ہے، سمجھن دی ضرورت ہے. میں یہ کہہ سکنا کہ تھانوں کلام آندہ ہوئے گا یقیناً اور کئی مرتبہ سنیا ہوئے گا، لیکن کلام سانو آندے نے سندے بھی رہنے ہیں، سمجھن دی کوشش نہیں کر دے. سمجھن دی کوشش نہیں کر دے. کاش کہ سانو سمجھ آ جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، علماء حق اہل سنت، مسلک حق اہل سنت، غلامان مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، سرکار کی آمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ نعرہ غوثیہ. جھکدا پیائے عرش وی اج فرش ولے، رکھن کون غریباں دی لج آیا. جھکدا پیائے، جھکدا پیائے اج عرش وی فرش ولے. جھکدا پیائے، جھکدا پیائے. اوہی عرش جھکدا پیائے جن دا ایک واری زمین نال مناظرہ ہویا. عرش نے کیا میں چنگا، زمین نے آکھیا میں بڑی چنگی ہاں. مناظرہ ہوندہ رہا. آخرکار عرش نے کیا کہ دیکھ میرے اتے رب دا عرش ہے، میرے تے ستارے نے، چند، سورج، سارا کچھ میں بلند ہاں. تے جدوں کملی والا ایتھے آیا نا زمین تے، ہائے زمین نے انج کر کے ویکھیا تے عرش نو آکھیا ہن دس نا کوئی سونے ورگا ہئی. عرش کلو ہور تے کوئی نہ جواب آیا. انہیں کیا زمین نے میرا دل کردہ ہے کہ آپاں وٹا نہ لویے جگہ.
انہوں ناصر صاحب نے بڑا خوبصورت خیال دیتا جھکدا پہ آئے عرش بھی فرش ولے رکھن کون غریباں دی لج آیا پاویں شاتے پاویں کوئی گدا ہے سی کاسا لے بوئے تے بھج آیا کاسا لے بوئے تے بھج آیا ایسا کرم کریم کمال کیتا گیا جو بھکھا رج آیا ناصر صدیاں بعد بھی پیا انج لگ دے جویں سونا زمانے تے اج تکبیر نعرہ رسالت جشن آمد مصطفیٰ چہرہ وضحا ناصر صدیاں بعد بھی جدے جاؤ صدیاں بعد بھی پیا انج لگ دے جویں سونا زمانے تے اج آیا جویں سونا زمانے تے اج آیا جویں سونا زمانے تے کملی والیا نبیاں دی صف اندر جویں تو سجیا کوئی سجیا ہی نہیں تیرے اتے درود و سلام پڑھدا میرا رب اجے تائیں رجیا ہی نہیں لج پالا عربیہ باجوں تیرے پردہ کسے مسکینہ دا کجیا ہی نہیں سارے نبی سردار تسلیم کر گئے ڈنگا انج دے کسے دا وجہ سبحان اللہ سارے نبی سردار تسلیم کر گئے ڈنگا انج تے کسے دا وجہ نہیں ڈنگا انج تے کسے دا وجہ نہیں نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا اگلی گل میرے نال رل کے پڑھنی جڑی اگلی میں کرنی اور رل کے پڑھنی تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے کہ سرکار دے منن والے نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا بولو کملی اگے اپنی مرضی نہ بڑے بول دے پیسا ہن میں بولاونا پانے بول ہن بولو نا سونے واسطے بولو اپنے نبی لی زبانہ کھولو بولو کملی والا آ گیا بولو کملی والا ہر تھاں سویرا ہو گیا غائب اندھیرا ہو گیا حشر
تکیو پاک رہوا سجدہ کہوا بن گیا حشر تکیو پاک سجدہ کہوا بن گیا جنا راہ تو میرے مدنی دا پھیرا ہو گیا جنا راہ تو میرے مدنی دا پھیرا ہو گیا ایک باری بولیو کملی والا آ گیا بولو کملی جڑا نہ بولے گا نا بہت ہی دیتے دکھ ہوئے گا محبت نہ کملی والا آ گیا بولو کملی والا ہر تھان سویرا ہو گیا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت دی لا ریب کتاب دے تیسرے سپارے دی پہلی آیت تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ دے قرآن نے تیرے تے میرے مصطفیٰ دی نعت پیش کیتی ہے اللہ دا قرآن بھی نبی دیاں نعتاں پڑھدا ہے اللہ دا قرآن میں نبی دیاں نعتاں پڑھدا ہے اے قرآن دی آیتاں ذہن وچ رکھیا کرو جڑے لوگ آندے نے حضور دیاں نعتاں کتھے نے انہاں نوں دسیا کرو کہ سارا قرآن ہی مصطفیٰ دی نعت ہے لیکن نظر انصاف نال پڑھیا کر ڈنڈی نہ ماریا کر ڈنڈی مار گروپ جڑا ہے نا ڈنڈی مار دینے ڈنڈی نہ مارے تو پھر سارا قرآن ہی میرے نبی دی نعت ہے الحمدللہ کے والناس تک سارا دا سارا قرآن مصطفیٰ دی نعت ہے لیکن پتہ عاشقانو ہے عاشقانو پتہ ہے کہ قرآن نبی دی نعت ہے عاشق کھڑی بولے میاں محمد بخشا رحمت اللہ تعالی علیہ نو پوچھو نا قرآن سارا ہی نبی دی نعت عاشق کھڑی بول کے کہندے نے شدہ مداں زیرا زبرا ڈنڈی نہ ماریا کر تے قرآن نو انصاف نہ پڑھیا کر جتھے نبی دی نعت آوے انہوں نعت ہی کیا کر شدہ مداں زیرا زبرا یا رسول اللہ شان تیری وچ آیا پر عامہ لوکاں سمجھنا کائی تے خاصا رمضان پایا عامہ لوکاں سمجھنا کائی تے خاصا رمضان انشاءاللہ تھوڑے ذوق دے مطابق میرے کو ہر نسخہ ہے ہر نسخہ تھوڑے ذوق دے مطابق ہے اور تھوڑی بولی چ انشاءاللہ تعالی بیان جتنا بھی ہوئے گا تھوڑی بولی چ ہوئے گا ہمیں ایسی شہر دے خطیب ہیں نا تھوڑی بولی نو سمجھنے اور محبت نال بیٹھے آؤ اللہ دا قرآن میں پڑھیا کرو مصطفیٰ دیا نعتاں میرا اللہ کیویں پڑھدا ہے
اللہ دا قرآن سن اپنا ایمان تازہ کر اللہ فرماندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جنہیں قرآن تے سبحان اللہ نہیں آکھنے نو اگاں وی نہ آکھے بالکل نہ آکھے جے قرآن تے سبحان اللہ نہیں نہ نکل دی کیونکہ قرآن سب تو بڑا کلام ہے اللہ سب تو بڑا اللہ سب تو بڑا کون تے اللہ دا کلام بھی سب تو بڑی شان والا بولو سب تو بڑی شان والا اللہ او دا کلام بھی سب تو بڑی اس واسطے اللہ دا قرآن کی کہندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات نجدی تینوں کہندہ ہوئے گا قرآن اسی پڑھنے ہیں تھاڑے سنیات مولیوں قرآن نہیں پڑھنا ہوندہ آوے سے کو مائدہ لال الحمدللہ قرآن حضور دا عاشق ہی پڑھ سکتا ہے جدے دل مصطفیٰ دی محبت ہے قرآن بھی ہوئے پڑھ سکتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم اللہ فرماندا ہے اے جماعت رسولاں دی اے ساری جماعت رسولاں دی ترجمہ سننا محبت نہ اللہ فرما رہا ہے اے ساری جماعت میرے رسولاں دی سارے بڑے عزت والے نے سارے نبی بولو بولیو ذرا بولیو ساڑھے نبی دی تربیت دیکھو ساڑھے قرآن دی تربیت دیکھو انہا بے ایمانہ نو عیسائیں یہودیوں نے کیا کرو بدبختو اسلام سے مقابلہ کرتے ہو اسلام کی تربیت دیکھو تم اپنے نبی کی شان کو بڑھانے کے لیے دوسرے نبی کی شان کو گھٹاتے ہو ہمارے قرآن نے اسلام نے ہمیں کہا ہے کہ نہیں سارے نبی بڑی عزت والے نے اللہ دے سارے نبی بڑیاں عزت والے نے شان والے نے اللہ کہہ رہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض اے جماعت رسولاں دی اسانے بعد دے اتے فضیلت عطا فرمائی ہے اسا فضیلت عطا فرمائی ہے فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ انہا فضیلتاں دا انہا اللہ ذکر پیا کردہ ہے ایک کی مثال اللہ نے کیا کافی ہے اے فضیلتاں بڑیاں دتیاں نے نبیاں نے ایک دوسرے تے فضیلتاں تا فرمائیاں کسے دی اللہ نے مثال دے کے فرمایا منہم من کلم اللہ کسے دے نالا سانے کلام کیتا ہے جدوں گل کرنے ہیں سمجھ چاہ جاندی ہے شعور والے دے اللہ کی دا ذکر کرنا چاہتا ہے موسیٰ علیہ السلام دا منہم من کلم اللہ فرمایا کسے نالسانے کلام کیتا ہم کلامی دا شرف عطا فرمایا ہن ذرا دل نو سنبھال کے بہنا پہلے اللہ نے سارے نبیاں دا اجتماعی ذکر کیتا سانے نبیاں نو فضیلتاں دتیاں نے اسانے دتیاں نے ایک دوسرے نو فضیلت دیتی پھر اللہ نے ایک فضیلت دا ذکر کیتا ایک دا منہم من کلم اللہ کسے نال سنا کلام کیتا اور تیرے تے میرے آقا دا ذکر آ رہا ہے اللہ فرماندا ہے ورفع بعضهم درجات
فرمایا پھر یار دیواری آئی، پھر محبوب دیواری آئی، فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، میں کیا مولا موسیٰ علیہ السلام دے نال تے ہم کلامی دا اعلان کر کے موسیٰ علیہ السلام دی فضیلت نو بیان کر دیتے ہی جدو یار دیواری آئی کسے فضیلت دا نا نہیں ہو لیا، فرمائے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، میں نو اللہ نے کیا مولوی میں یار دی کڑی کڑی فضیلت دا ذکر کرا، اور میں محبوب دیاں کڑیاں فضیلتاں تینوں دساں، بس میں ایتھے ہی حد مکا دیتی ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، او آدم تو لے کے عیسیٰ تک، توجہ سنی مسلمانہ توجہ میرے بلے، اللہ کہتا ہے آدم تو لے کے عیسیٰ تک اے ساریاں فضیلتاں ایک جگہ تے جمع کر لا، میرے محبوب دے جوڑے تو قربان نے۔ نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، مرحبا، عظمت مصطفیٰ، چہرہ وضحا، آئے آخو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا میں یار دی کیڑی کیڑی فضیلت بیان کرا، میرا محبوب سر تو لے کے پیراں تک سراپا ہی فضیلت ہے، کوئی ایک ہوئے تے میں دسا، اللہ فرماندہ ہے ایک ہوئے تے میں دسا، یا اللہ پھر بھی ان ذرا توجہ کرنی ماجے قرآن دی آیت دے اندر ہی رواں گا۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اللہ نے فرمایا میں کچھ فضیلتاں آدم علیہ السلام نو دتیاں، کچھ فضیلتاں نوح علیہ السلام نو دتیاں، کچھ فضیلتاں ابراہیم علیہ السلام نو دتیاں، کچھ فضیلتاں حضرت یعقوب نو دتیاں، سلیمان علیہ السلام نو دتیاں، حضرت داؤد نو دتیاں، حضرت یوسف نو دتیاں، حضرت موسیٰ نو دتیاں، زکریا نو دتیاں، عیسیٰ نو دتیاں۔ توجہ میرے والے رکھنی ہے، در ادھر نہیں ہو کرنی، انشاءاللہ دے توجہ جاوے گی بھی نہیں، جڑیاں گلاں کرنیاں سی کر لیاں، ہن مصطفیٰ دیاں گلاں ہون، میں ویکھاں گا ہن کیڑا ادھر ادھر توجہ کردا، سونے دیاں گلاں ہون تے سونے دا دیوانہ ادھر ادھر توجہ کرے۔ اللہ نے فرمایا اے فضیلتاں ساریاں میں تقسیم کر دیتیاں، اے منقسم ہویاں سن، فضیلتاں بکھریاں ہویاں ہن، کھلریاں ہویاں آن۔ اللہ نے فرمایا میرا ارادہ بنیا میں ساریاں فضیلتاں کٹھیاں نہ کر دوں، اے ساریاں شانہ مجتمع کر دیواں، جمع کر دیواں۔ کوئی محبوب اے ہو بھی ہونا چاہیے جدے وچ بیک وقت ساریاں شانہ نظر آنیاں چاہیے۔ یہ سری کاشق بولیا، انہیں ترجمہ کیتا بڑا ہی سونا، اے تے فارسی دا پر ایمان تازہ ہو جاندہ ہے، روح سمجھ جاندی ہے۔ فرما دینے کہ حسن یوسف تمیسا ید بیضا داری، حسن یوسف تمیسا، حسن یوسف۔ کسے نے کیا حسن یوسف بڑا کمال دائے، کسے نے کیا عیسیٰ نو اللہ نے بڑے معجزے دیتے۔ اللہ نے فرمایا اوہ حسن یوسف تک نہ جے، صبر یعقوب تک نہ جے، معجزات عیسیٰ دا نظارہ دیکھنا جے، صفی اللہ دے او منصب نو دیکھنا جے، میرے یار نے تکلا ساریاں چیزیں نظر آ جان گیاں۔ حسن یوسف تمیسا ید بیضا
ہمادار تو تنہا داری اللہ اکبر ایدہ میں ترجمہ جے تھاڑی زبان اج کرا دے اور میں انہوں آکھنا پینا ہے کہ محبوب بڑے ویکھے دلدار بڑے ویکھے محبوب بڑے ویکھے اور دلدار بڑے ویکھے توجہ کری جو ویکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے ویکھے ایتھے حسن دیاں حداں مک گئیاں صبر دیاں حداں مک گئیاں اللہ نے فرمایا اے ساریاں فضیلتاں دا مرکز و محور میں محبوب نو بنا دیتا ہے بلکہ ایتھے بھی میرے اللہ نو آئے قربان جا ایتھے تک بھی میرے اللہ نے تسلی نہیں ہوئی پھر اگے فرمایا لوگو میری محبت کہندی پئی ہے کہ میں انج نہ کہہ دیواں بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم برہان من ربکم اللہ نے فرمایا میرا محبوب میری دلیل بن کے آ گیا میری دلیل پہلے تو اللہ نے فرمایا نا کہ جنہوں یوسف علیہ السلام نو تکن دی لوڑ ہوئے میرے محبوب نو بیک لے جس نے صبر یعقوب دیکھنا ہے میرے محبوب کی زندگی نو پڑھ لے جس نے تخت سلیمان نو دیکھنا ہے میرے محبوب نو دیکھ لے ساری عظمتاں اتھے یک جانے پھر اللہ نے فرمایا کہ نہیں لوگو جے مینو تکن دا شوق ہوئے میرے یار نو تک لے قد جاءکم برہان من ربکم برہان کہندے نے دلیل نو کہ میرا محبوب میری دلیل بن کے آ گیا میری دلیل بن کے اللہ نے محبوب نو انجدہ بنایا انجدہ سجایا اللہ اکبر سونے دا میلاد خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام نو اپنے کارخانہ قدرت وچوں شاہکار قدرت بنا کے بھیجا اور 1,24,000 انبیاء دے وچوں اے مقام تیرے تے میرے آقا نو اللہ نے عطا فرمایا کہ جدوں سونے دے بنان دی واری آئی تے رب پوچھتا پیا کہ محبوب تینو کیہو جا بناواں محبوب تینو کس طرح دا بناواں لوگ کہندے نے پتہ نہیں بریلویاں نے اپنے کوئی گلاں کڈیاں ہوئیاں نہیں تیرے تے میرے نبی دی زہری زندگی پاک دا یہ واقعہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم دی بارگاہ دے اندر حضور دے درباری نات خان صحابی سیدنا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی حضور دی موجودگی دے اندر بلکہ آقا علیہ السلام نے کئی مرتبہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے شرف بخشیا کہ حسان میرے منبر پہ بیٹھتا اور میں تیرے سامنے بیٹھتا ہوں میں مصطفیٰ کو نہ سنا یہ حضرت حسان دا عقیدہ جڑا مرض کر رہے ہیں کہ اللہ نے محبوب نو پوچھ پوچھ کے بنایا کہ سونے تینو کی ہو جا بنا تینو کی ہو جا بنا حضور دے سامنے حضرت حسان منبر تے بیٹھ کے عرض کر رہے ہیں عرض کر دینے یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَالِ دِلِ سَا
مبرم من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. عرض کر دے نے یا رسول اللہ تواڈے ورگا سونا تے میری اکھ نے ویکھے ہی کوئی نہیں. یا رسول اللہ تواڈے ورگا سونا میری اکھ نے تکے ہی کوئی نہیں. آقا کتھوں تک دی اکھ جدوں کہ تیرے جا سونا کسے ماں نے جڑے ہی کوئی نہیں. خلقت مبرعا من کل عیب. کملی والیا اللہ نے تینوں ہر عیب تو پاک پیدا فرمایا ہے. ہر عیب تو پاک. اگے پھر عرض کر دینے کانکا قد خلقت کما تشاء. محبوبہ اللہ نے تینوں انج بنایا ہے جویں تو چاہے. کما تشاء پورا شعر پوری کلام پورا نہ یاد رہے تو ایک جملہ یاد کر لو کما تشاء. کما تشاء کما تشاء اس کا معنی جیسے آپ نے چاہا. کما تشاء کا معنی جیسے آپ نے چاہا اللہ نے ویسا ہی آپ کو بنایا. کما تشاء جیسے آپ نے چاہا اللہ نے ویسا ہی آپ کو بنایا. یہ گل جا کے نہ گھر بیٹھا کلا کتے بہ کے نہ تیرے تے اللہ کیفیت اس طرح دی تاریخ کر دے کہ تینوں سمجھ چاہ جائے. ادھر تے غور کریں کہ مولا بناندہ کنوں پہ آئیں تے پوچھتا کنوں پہ آئیں. بناندہ کنوں پہ آئے اللہ پوچھتا کنوں پہ آئے. اس لئے تے میرے گھوڑے دے شہنشاہ بولے کہ تو کی جانے کہ محبوب کون ہے. اتنے فرق کوئی نہیں. میں بھی تم بھی تم. گھوڑے دے شہنشاہ جی روتر بیا فرماندے نے اس صورت میں جانا تھا کہ جان جہانا تھا. جانا تھا کہ جہانا تھا. اس صورت میں جانا تھا کہ جان جہانا تھا. ساتھی آتھا تو رب بھی میں شانا تھا. ساتھی آتھا تو رب بھی میں تھا. جس شان تو شانہ سب دنیا. جس شان تو شانہ سب دنیا. خالق کائنات تیرے تے میرے محبوب نو بناؤں دے پہنے اللہ نالے پوچھدا پیا کملی والیا اے میرے محبوبہ میں نو دس میں تینوں کیہو جا بناواں. اے محبوب تیریاں زلفاں کیہو جیاں بناواں. تیرا تے میرا نبی اگیوں دستا جاندا ہے رب یار نو سجاوندا جاندا ہے. اللہ فرماندا سونیا تیریاں زلفاں کیہو جیاں بناواں. کملی والا پڑھدا ہوئے گا مولا واللیل اذا سجا. رب پوچھدا ہوئے گا محبوبہ تیری جبی کیہو جی بناواں. اگیوں کملی والا پڑھ کے عرض کردا ہونا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. یا اللہ میری زلفاں واللیل دیاں بنا دے. میری پیشانی والفجر دی بنا دے. میری جبین طاعات دی بنا دے. یا اللہ میری اکھاں معذاب دیاں بنا دے. اجے تے سونے دی شان میں شروع کیتی ہے تو ہنے تھک گئے ہو. کیوں بھائی تھک گئے ہو یا اک گئے ہو؟ کیوں بھئی تھکے ہو یا تھکے بھی نہیں تھکے بھی نہیں. الحمدللہ یہ عاشقان دی نشانی ہے. یہ محبان رسول دی نشانی ہے.
کہ ذکر میرے حضور دا کرن والے نہ تھک دے نہ اک دے اے عاشقان رسول دی نشانی ہے انشاءاللہ اے عاشقو اللہ نے کرم کیتا تے قبر دے اندر بھی مصطفیٰ دے ذکر کر دے جاوے جی اللہ اور مہربان ہو گیا تے قیامت دے دن بھی انج میلاد مصطفیٰ ہی ہو رہے ہوں گے او دن بھی سونے دے جلسے ہی کران گے اور تے کام ہی کو نہیں ہونا مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نعیم میں لکھیا ہے کہ 50,000 سال دا دن اللہ نے حساب و کتاب واسطے بنایا 50,000 سال اور جس اللہ نے کن کہہ کے تے کائنات نے بنا چھڑیا کائنات نے بنایا فرمایا کن ہو جا کائنات بن گئی اس اللہ نے ہن اس کائنات کو حساب لین واسطے 50,000 سال چاہیے آپ فرماندے نے نہیں اللہ نے حساب و کتاب ایک لمحے کے اندر لے لینا ہے باقی سارا 50,000 سال میدان معاشر وچ میلاد مصطفیٰ ہونا ہے سونے دیا شانہ بیان ہونیاں نے اللہ نے کہا نجدیو میرے مصطفیٰ دے میلاد دے منکرو آج دسو اوے کو میدان قیامت میں رب بھی اپنے یار دے میلاد منا رہا عرض کر عزیز رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب تیرے لب کے ہو جائے بناواں کملی والے نے عرض کی تھی مولا میرے لب یوں ہاتھ بنا دے محبوبہ تیری زبان کے ہو جی بناواں عرض کر دینے مولا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی اس گل نو ایتھے نہ مکا لئیے کہ نبی آکھیا انج بنا مولا میری جان جہان دی جان ہوئے نبی آکھیا انج بنا مولا میری جان جہان دی بولو جان ہوئے پاویں میں بولا پاویں تو بولے ساڈی دوہاں دی کو زبان اللہ نے محبوب نو ایڈا سونا بنایا ہن ذرا سنی بڑی محبت دینا میں تینوں بہت محبت والے کیفیات اور زمانے اندر حالات اندر لے کے جا رہے ہیں کارخانہ قدرت وچوں تیرا تے میرا نبی بن کے سنور کے سج کے سونا دھج کے ودعا دا مکھڑا ہر میرے جملے تے سبحان اللہ دی آواز ہونی چاہیے ودعا دے مکھڑے والا واللیل دیاں زلفاں والا مازاق دے کجل والا طاہا دی جبین والا یاسین دیاں دنداں والا یوحا دے لباں والا علم نشرہ دے سینے والا ودعا دے مکھڑے والا ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والا وجہ اللہ دے چہرے والا لولا کلمہ خلق الفلاق دا تاج پاتے قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین دی تصویر لے کے جدو رب دے دربار چو نکلیا ادھر سونا چلیا اللہ نے اعلان کیتا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول او ایمان والیوں اج ٹھاڈے تے احسان کیتا ہے ایڈا سونا محبوب تھانوں دے دیتا ہے ایڈا سونا محبوب تھانوں دے دیتا ہے کنہاں نو
سمجھ نہیں آئی؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ فرماندا ہے بے شک اللہ نے بہت بڑا احسان کیتا ایمان والیاں تے. کنہ تے؟ ذرا بولیو اور ذرا محبت نال بولیو. اللہ فرماندا ایمان والیو تھوڑے تے احسان کیتا ہے. اللہ نے انج نہیں کیا لقد من اللہ علی الکافرین کافران تے احسان کیتا ہے. نہیں نہیں لقد من اللہ علی المنافقین نہ منافقات تے احسان کیتا ہے. لقد من اللہ علی المشرکین نہ مشرکات تے احسان کیتا ہے. یار دے دین دی واری آئی فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. اے یار ایمان والیاں دیتا ہے محبوب ایمان والیاں دیتا ہے محبوب ایمان والیاں دیتا ہے. ایمان والیاں دا ذکر اللہ نے اس واسطے فرمایا کہ محبوب ایڈی بڑی نعمت ہے اس دی قدر اس نعمت دی قدر ایمان والا ہی کر سکتا ہے. بئی مانا دیاں تو انجی منجیاں مودیاں ہو جاندیاں نے. جدو میلاد دا مہینہ ہوندا ہے بئی مانا دیاں تو انجی منجیاں مودیاں ہو جاندیاں نے. نبی آئے کیوں؟ اللہ نے فرمایا میں اس واسطے ایمان والیاں تے احسان کیتا. ایمان والے ہو تھاڑے تے احسان ایڈا سونا محبوب تھانوں دے دیتا ہے. ایڈی شان والا محبوب ایمان والے ہو تانوں دے دیتا ہے. توجہ ہے ایمان والے ہو محبوب دنیا تے ہر شے مانگویں مل جاندی. ہر چیز بھئی مل جاندی قیمتی تو قیمتی شے منگیے مل جاندی. گڈی منگیے مل جاندی کوٹھی منگیے مل جاندی کار منگیے مل جاندی ہے پیسے منگیے مل جاندے نے. ایک گل کا جواب دئیو میں نو آج تک کدے کسے نے سنیا ہے اور کسے نے محبوب بھی دیتا ہوئے سنے کدے محبوب دینے تے درکنار محبت والوں کے لیے جملہ. بھئی محبوب دینے تے بڑی دور دی گل ہے. کوئی اپنے محبوبانوں دکھانا بھی نہیں. کوئی اپنے محبوب نو ہر کوئی اپنے محبوب نو پردے دن رکھتا ہے کسے دی نظر بد نہ لگ جائے. یا اللہ کوئی محبوب دکھاندہ بھی نہیں کسے دا کوجا ہوئے یا سونا ہوئے اس کا غرض نہیں. محبوب ہوئے کوئی نہیں دیندہ. مولا تو ساری کائنات نالو لاڈلا تے سونا محبوب سانو دے دیتا. محبوب تے دکھاندہ بھی کوئی نہیں. تے اللہ نے پتہ کی فرمایا اللہ نے فرمایا شریعت دا مسئلہ نہیں بچی پڑھیا نہیں کہ پردہ غیرہ کلو ہندہ ہے اپنے کلو. کیوں بھئی پردہ غیرہ کلو ہندہ ہے اپنے کلو اپنے کلو پردہ نہیں ہندہ. اللہ نے فرمایا اور میں محبوب غیرہ نو نہیں دیتا بلکہ اپنے نو دیتا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت مسلک حق اہل سنت. میں محبوب اپنے آنو دیتا ہے. یہ محبوب جد انتظار انبیاء کرتے گئے کہ یا اللہ او محبوب سانو عطا فرما. حدیث پاک اندر ہوندہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام
ایک باری اللہ نال کلام کرنے واسطے حاضر ہوئے، عرض کر دینے کہ مولا میں تورات دے اندر ایک ایسی امت دا ذکر پڑھیا ہے، یا اللہ میں تورات دے اندر ایک ایسی امت دا ذکر پڑھیا ہے کہ جیڑی امت نیکی تھوڑی کرے گی ثواب انہوں باڑا ملے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہاں ہے ایک امت، مولا اے امت میں نہیں عطا فرما دیندہ۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اے امت تے میرے محبوب محمد دیئے۔ اچھا یا اللہ پھر ایک امت دا ذکر پڑھیا ہے تورات دے اندر، ایک ایسی امت دا مولا ذکر پڑھیا ہے جنہ تے تیرا کرم ہی ہویا ہے، قیامت والے دن سب تو پہلے جنت دا دروازہ انہوں نے کھلے گا۔ یا اللہ پھر اے امت میں نو دے دے۔ اللہ فرماندہ ہے نانا موسیٰ اے امت بھی میرے محمد دیئے۔ عرض کرنگے مولا پھر ایک ایسی امت دا ذکر پڑے آئے جڑے نیکیاں دلے بلانگے، برائیاں تو روکنگے، محفلاں بڑیاں کرنگے، ذکر دیاں محفلاں، ملاد دیاں محفلاں۔ یا اللہ امت میں نو دے دے۔ اللہ فرمائے گا اے امت بھی میرے مصطفیٰ دیئے۔ موسیٰ علیہ السلام گردے جان گے رتبے شانہ فضیلتاں، مولا اے امت میں نو دے دے، اے امت میں نو دے دے۔ ہر پاری اللہ فرمائے گا اے امت میرے محبوب دیئے۔ توجہ کری آخر تے موسیٰ علیہ السلام عرض کرنگے مولا اگر میں نو امت نہیں ملتی فجعلنی من امت محمد، مولا جے امت میں نو نہیں ملتی تے میں نو مصطفیٰ دا امتی بنا دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ جنہاں نو بھی حضور مل گئے انہاں دے مرتبے شانہ بڑھتے چلے گئے۔ میرا نبی اپنے والد گرامی دے صلب پاک دے اندر حضرت عبداللہ، حضور دے والد دا نام ہے حضرت عبداللہ۔ حدیث پاک کے چاہتا ہے کہ میرے نبی دے والد گرامی ایڈے سونے، ایڈا حسن مصطفیٰ لاٹا ماردہ ہے۔ میرے نبی دے ابا جان جدرو لنگ دینے نا، آپ فرمان دینے کہ میرے اگے پیچھے چلن دیاں آوازاں ہوں دیاں نے کو چلن والا نظر نہیں آؤں گا، مڑ میرے تے درود و سلام دیاں آوازاں ہوں دیاں۔ کئی بیبیاں حضور دے والد گرامی تے فدا ہوں دیاں سا۔ ایک ملک شام دے رہن والی دنیا عیسائیت دی بہت بڑی عالمہ فاضلہ ملک شام دے اندر راندی، حدیث دے اندر ہوندہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ ملک شام میں راندی، حسن و جمال دے اندر یکتا عالم ہے، آسمانی کتاباں دا علم جان دیئے، ستاریاں دا علم جان دیئے۔ ایک دن رات نو اپنے مکان دے چھت اتے چڑھی، آسمان دے ستاریاں نو تکیا، دیکھ کے حیران ہو گئی، اس ستاریاں دا رنگ بدلیا بدلیا لگدا ہے، آسمان دا رنگ بدلیا بدلیا لگدا ہے۔ ذرا غور کیتا پتہ لگیا کہ او نبی آخر الزمان کملی والے دا ظہور قریب ہو گیا، اس نبی دا نور آن والا ہے۔ فوراً نیت کی تھی اپنے ملک نو چھڑیا، ملک عرب اندر آکے آباد ہو گئی۔ کیوں آباد ہو گئی ایمان والے ہو؟ انہیں کیا شاید و سونا میری قسمت اندر ہو جائے، او محبوب میرے ذریعے دنیا تے پیدا ہو جائے، میرے رحم جو پیدا ہو جائے، میرے وطن پاک جو پیدا ہو جائے۔ اس محبت و جستجو اور آرزو دے ناڑا کے مکہ تک گھر بنا لیا۔
گلیاں مکے دیاں پھر دیئے ویخ دیئے کتے میرا گوہر مراد میں نو مل جائے لیکن نظر نہیں آ رہا. ایک دن خدا دا کرنا ایک قافلہ مدینہ طیبہ بلو مکہ المکرمہ دے اندر داخل ہویا. اس قافلے دے اگے ایک خوبصورت نوجوان جدے چہرے دے وچوں نور پیا نکلدا ہے, نور دیاں لاٹاں نکل دیاں پیاں. غور نال دیکھیا او جڑا نور آسماناں دے اندر نظر آیا سی اوہی نور عبداللہ حضرت عبداللہ دی پہچان نہیں چلتا. تے حسین و جمیل اتنی سی عورت کہ کسے نو خاطر دے اندر نہیں سی لے ہوندی. ہے تے عبداللہ نو پیغام بھیجیا کہ عبداللہ میں تیرے نال نکاح کرنا چاہنی ہے, شادی کرنا چاہنی ہے. آپ نے فرمایا بی بی میرا شریف گھرانے نال تعلق ہے, میں اپنے بزرگاں دی اجازت دے بغیر نہیں کوئی کم کر سکتا. چند دنوں دے بعد حضور دے والد محترم دا نکاح سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ دے نال ہو گیا. حضور دا نور ادھر منتقل ہو گیا. مڑ کے ہے عبداللہ ایک دن تو لنگے نہ تو ہوئے بی بی دیکھ کے منہ دوئے پاس سے کر لیا. آپ نے پوچھا بی بی کل تک تو میں نے پیغام گلنی ہے نکاح دے, آج میں نے ویکھ کے رخ پھیر لی. او بی بی کہنے لگی اے عبداللہ میں تیری دیوانی نہیں آ, میں تیری عاشق نہیں آ, تیرے وچوں میں نے کوئی اور نظر آندا. وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی, اسی کی تھی میں طالب, اسی کی تھی میں دیوانی. میں رہ گئی محروم قسمت میری ٹوٹی ہے, سنا ہے وہ دولت تجھ سے آمینہ نے لوٹی ہے, سنا ہے وہ دولت تجھ سے آمینہ نے لوٹی ہے. قربان دوستو ہے میرے نبی دا نور جدروں بھی لنگدا گیا, جدوں بھی منتقل ہوتا گیا. اللہ نے عزتیں عطا فرما دتیاں. پھر سیدہ طیبہ طاہرہ اماں آمنہ دے بطن پاک دے اندر میرے تیرے آقا دا نور پاک ہے. اماں جان فرما دیاں نے میں نو اللہ نے شان ہی نرالیاں عطا فرما دتیاں. میں رات نو سونیا کسے رات میں نو حضرت آدم دی زیارت ہوئی. آدم علیہ السلام آکے میں نو کہندے نے یا آمنہ ابشری نی آمنہ خوشیاں منا. میں کہنی ہاں بابا جی کادیاں خوشیاں مناواں. فرما دے نے انکی قد عملتی بسید المرسلین, نی آمنہ تو سارے نبیاں دی سردار دی ماں بن گئی ہے. اماں جان فرما دیاں نے اللہ نے میں ایڈیاں شانہ عطا فرما دیتیاں نے. سنو میرے نبی دا میلاد. اماں جان فرما دیاں نے میں سہیلیاں دے نال پانی پرنوں جانیاں, کڑے چکے سی کنویں تے جانیاں ہیں. جدوں کنویں تے پہنچ دیاں ہیں کھو دے اتے نہ کوئی ڈول دا انتظام ہے, نہ کوئی اتے پانی کڈن دا انتظام ہے, نہ رسے دا انتظام ہے. اللہ اکبر. سجدہ آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ فرما دیاں نے لوگوں میں جدو کھو دے قریب گئیاں تے کھو دا پانی جوش ماردا ہویا میرے قدماں دے اندر آ, کیونکہ پانی نو میں پتہ لگ گیا محمد دی ماں گئی. پھر اماں جان فرما دیاں نے اسی سہیلیاں پانی بھر کے واپس ٹرنیاں ہیں. میریاں سہیلیاں بھی گھڑے سر تے رکھے ہوئے نے, میں بھی سر تے رکھے ہوئے آئے. تے میریاں سہیلیاں دیاں نے نی آمنہ
تیرا کڑا تیرے سر دے اتوں ہوا دے اندر ہوندا ہے سر تے نہیں ہوندا وجہ کی ہے دوستو وجہ ایسی جدو میرے نبی دی اماں جان کڑا چک دیاں نے اللہ جبریل نو کہندا جبریل جا میرے محبوب دی ماں دا کڑا تو اٹھا لا کڑا ہوا دے اندر ملا جناب والا نظر آندا ہے اے شانہ نے میرے آقا دیاں اے سونے دیاں کہ اے محبوب پل سونا ختم رسول جتھوں لنگدا گیا رنگ لینا گیا عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن کیویں توحید نور دیندا گیا لا الہ دی چھری جس دل تے پھری پتھراں دے خدا بنویندا سونے دی آمد تے جانور بھی خوشیاں منا رہے دریاواں دیاں مچھلیاں خوشیاں منا رہی چرند پرند خوشیاں منا رہے حضور دی آمد دیاں خبراں دے رہے چرندے پرندے جانور خون خار جانور تیرے تے میرے نبی دے آن دے پیغام سنا رہے علامہ اسماعیل نبھانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑا خوبصورت واقعہ لکھ دے رہے کہ ملک شام والے ایک بکریاں دا چروایا بکریاں چراندہ ودا ہے ایالی جنہوں آپ کہنے ہیں چروایا ایک بھیڑیا آیا انہیں بکری دا بچہ چکیا چروایا پیچھے دوڑیا اپنی بکری دا بچہ اس نے بھیڑیے دے کلوں بگاڑ کلوں واپس وہ منہ دے وچوں کڈا لیا تے خدا دی عزت دی قسم ہے سیرت النبی دیاں کتاباں دے اندر لکھیا ہے او بیڑیا انساناں دی طرح کیوں منہ کر کے تے گلاں کرن لگ گیا چرواہے نہ چرواہے نو اپنیاں بکریاں بھول گئیاں انہیں کیا مولا قیامت نہیں آگئی کہ بیڑیے بھی انساناں وہاں بولنے لگ گئے بیڑیا کہندا ہے یار تو کیڈا ظالم آدمی ہے میرے منہ دے وچوں رزق مینوں اللہ نے دتا تے تو جیل تے چروایا کہندا ہے تعجب دی بات ہے بیڑیے بھی گلاں کرن لگ گئے نے او بیڑیا کہندا ہے اے چروایا تینوں پتہ نہیں اے اللہ نے سانو زبانہ کیوں دتیاں نے کیوں بول دے پے ہیں انہیں کیا مینوں نے پتا بیڑیا کہندا ہے مکے دے اندر محمد رسول اللہ گئے نے او سونا کملی والا جلوہ گر ہو گئے اللہ نے او دے صدقے سانو زبانہ دے دتیاں نے اللہ نے ساڑیاں ڈیوٹیاں لگائیاں نے اسی لوکانو دسی او لوگو او جلدی کرو جاؤ مکے دے در جا کے او سونا نبی آخر زمان محمد رسول اللہ جدے انتظار آدم کو لے کے عیسیٰ سارے نبی کر دے گئے او سونے دا نور مکے دے در ظہور ہو گیا جاؤ جا کے دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ اللہ نے ساڑیاں ڈیوٹیاں لگائیں اور چروایا آدھا ہے کہ تو میں نو داد نہیں اولاندا پہ میری بکریاں کھان واسطے انہیں کہا نہیں خدا دی عزت دی قسم ہے میں سچی گل کرتا پہ کہ محمد رسول اللہ تشریف لے آئے مکے دے اندر چروائے نو کہنے لگے جلدی جا زندگی دا پتہ کوئی نہیں جا کے سونے دا غلام بن جا کلمہ پڑھ کے چروائے آندہ میریاں بکریاں تے بیڑیا کہندہ ہے جڑا میرا حصہ میرے کو لے او رزق میں نو دے دے باقی بکریاں گن کے دیتی جا تو سونے کول چلا جا ہو کے آجا اے بکریاں تیری امانت میرے کولے نہ دی رکھوالی میں کرانگا وہ کدے سنیا جے کہ بھیڑیے بھی رکھوالی کرن بکری کہنے لگیا تو چلا جا چروایا دا میں نو یقین نہیں آندہ پیا بھیڑیا کہندہ ہے جس نبی والے تینو گھلدا پیا اسے نبی نو سامن بنا لالا جتنی گن کے جاسے اتنی آکے لے لیں چروایا اللہ
تے اللہ دے رسول تے یقین کر کے ٹر پیا جدوں مکے دے اندر پہنچیا تیرے تے میرے لجپال نبی دی بارگاہ دے اندر پہنچیا تے کملی والا ویکھ کے مسکرا کہندا ہے حضور نے مسکرا کے فرمایا بیلیا آ گئے او بھیڑیا تیریاں بکریاں دی رکھوالی کردا پیا ہے اجے سونے نو دسیا نہیں کہ میں کتھوں آیا مینوں کہیں گھلیا ہے مصطفیٰ نو سارا ہی پتہ لگ گیا کملی والے نو اگر او معاملے دا پتہ لگ سکتا ہے کہ بھیڑیے نے نو گھلیا ایدیاں بکریاں پیا چراندا ہے کہ او مصطفیٰ تینوں تے مینوں محمد والے دے اندر بہ کے میلاد منان والے تینوں بھی جاندا ہے تینوں بھی ویکھدا پیا کہ محمد والے کیڈا خوبصورت تہاڈا نام ہے محمد تسی واقعی آپا محمد والے ہیں اسی محمد والے ہیں تے کملی والا جگر او بیڑیے دی تو چرواہے دی گل سندا پیا ہے نا تے ساڈا میلاد بھی سن سکدا ہے خوش نصیب اہل ایمان نے جڑے میرے نبی دا میلاد مناؤندے نے تے آقا دے میلاد منان والے ہی میرے مصطفیٰ دے قریب ہوندے نے اس جہان تے بھی قبر دے اندر بھی قیامت والے دن بھی مصطفیٰ دے قریب ہون کے میلاد منان والے کیونکہ میلاد منانا میرے اللہ دی سنت انبیاء دی سنت خود میرے مصطفیٰ نے میلاد منایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر دا روزہ رکھ دے نے تے میرا نبی کیڑے دن پیدا ہویا پیر والے دن صبح نور پیر دے ویلے نور پیر دے ویلے نور پیر دے ویلے کملی والا دنیا تے آیا تے میرا نبی پیر دے دن دا روزہ رکھدا ہے صحابہ نے پوچھا کملی والا پیر دے دن دا روزہ کیوں رکھ دیو حضور نے فرمایا اس دن میں پیدا ہویا تے میرے نبی نے اپنا میلاد آپ منایا ہے تے حضور نے دسیا ہے کہ میلاد منایا کرو میلاد جڑے میلاد مناوندے نے نا میں انہاں دے گھراں چاہنا انہاں دے میلاد سننا انہاں دے میلاد ویکھنا انہاں پھر دوسری گل ہے کہ ضروری نہیں کہ میلاد تے لکھاں کروڑاں خرچ کیتے جان کملی والا دل دی محبت ویکھدا ہے خلوص ویکھدا ہے پیار ویکھدا ہے جس طرح بغداد دے اندر کتاباں چ لکھیا ہے حکایت بزرگاں نے علماء نے بیان کیتا ہے بغداد شہر دے اندر کسی زمانے دے اندر وقت دے بادشاہ نے میرے نبی دا میلاد منایا دعوت نامے چھپ گئے اشتہار چھپ گئے بڑے بڑے رؤساء نو امراء نو امیراں نو دعوت نامے پہنچے میلاد دا دن آ گیا توجہ کریو آخری واقعہ میلاد دا دن آ گیا ہن بادشاہ دے مہمان بھی بادشاہ دے دوست بھی بادشاہاں ورگے اپنے انہیں اپنے خاص دوستوں نے انوائٹ کیتا دعوت نامے دیتے تے سرکار دے ایک عاشق سے غلام محبت رکھن والی ایک بوڑھی جی مائی بھی چلی گئی اگو دربانہ نے روک لیا بی بی کیویں آئی ہیں فرمان لگیاں بچہ میں بھی سونے دا میلاد سنن واسطے آئی ہوں انہوں نے کیا ماں اس میلاد دے اندر اوہی آ سکدے نے جنہاں کول بادشاہ دے دعوت تیرے کو دعوت نامہ ہے بی بی کہندی ہے پترا دعوت نامہ کوئی نہیں او جناب والا دربان کہندے نے اماں اسی مجبور ہیں بادشاہ نے سانو آرڈر دیتا ہے جندے کو دعوت نامہ ہوے گا اوہی محفل میلاد دے اندر آوے گا جندے کو دعوت نامہ ہوے گا اوہی میلاد دے اندر بولو ہی اوہ اللہ نے تھانو آج دعوت نامہ دیتا ہے کسی میلاد جائے بیٹھو اس واسطے تو کسے نے لکھیا سی نیازی صاحب نے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو
اما نو آکھ دے لے بی بی اس ملاد چونا نے ہونا جنہ کو بادشاہ دا دعوت نامہ ہے بی بی رون دی ہوئی واپس کر آ گئی بی بی دی ایک بچی ہے بیٹی ہے پوچھ دی اماں تو تے ملاد سنن گئی ہے واپس آ گئی ہے ماں کہن دی ہے بیٹا میری قسمت ماڑی میں نو ملاد اندر حاضری دا شرف حاصل دربانہ نے کیا بی بی جنہ کل ملاد دے دعوت نامے نے اوہ ملاد سن سکدے نے لہذا تو نہیں اندر جا سکدی میں روندی واپس آ گئیاں او بچی بڑی سمجھدارا میرے نبی دی محبت والی بیٹی کہندی اماں جی او کملی والا بڑا غریب پرور ہے بڑا لجپال ہے او کوئی بادشاہاں دے ملادی قبول نہیں کردا او تے غریباں نال بڑی محبت کردا ہے اما پریشان نہ ہو ایتھے بیٹھا میں سونے دیاں نعتاں پڑھنیاں تو سنتی جا آپاں دو میں ایتھے سرکار دا ملاد بنا لینے ملاد شروع ہو گیا بچی نعتاں پڑھ دی پئیے اماں سنی جاندی ہے بچی نعتاں پڑھی جاندی ہے اماں سن سن کے آنسو بہائی جاندی ہے سونے دا ذکر سن کے خوش ہوئی جاندی ہے تھوڑی دیر گزر دی ہے دروازے تے دستک ہوندی ہے اندر آواز ہوندی ہے دروازہ کھڑکھڑان والیا کون ہے جواب ملتا ہے بیٹا دروازہ کھولو میں مدینے والا تھاڑا ملاد سن لیا اللہ تو میرا آقا بڑے وڈے وڈے جلسیاں نو نہیں ویکھدا او سونا کرم فرمان تے آوے تے غریباں دے چھوٹے جے ملاد نو قبول کر لیندا بس خلوص دا ہونا ضروری ہے محبت دا ہونا ضروری ہے ادب دا ہونا ضروری ہے اخلاص دا ہونا ضروری ہے پیار دا ہونا ضروری ہے کملی والے دی بارگاہ دے اندر اے دلاں دی محبت اے دلاں دا خلوص اے پیار اے ادب اے احترام دیکھا جاندا ہے دولت مندی نو ہرگز نہیں دیکھا جاندا احباب خوش نصیب ہو سونے دا بڑا خوبصورت ملاد منایا جے اللہ اپنے حبیب دا صدقہ میری تھاڑی حاضری قبول فرمائے آمین بجاہ نبی الکریم یار زندہ صحبت باقی وما علینا الا البلاغ